حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح یعنی زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ اس قوم میں 5 ایسے افراد گزرے تھے جو بہت نیک اور دیندار تھے، جن کے نام یہ ہیں: ود، سواع، یعوس، یعوق اور نصر۔ یہ 5 افراد نوح علیہ السلام کی قوم میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ 5 افراد جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر ان کے مجسمے بنائے تاکہ یہ ہر وقت ان کے سامنے رہیں اور ان مجسموں کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ان 5 افراد کے مجسمے بنا کر انہوں نے کھڑے کر دیے۔ جب ان مجسموں کو بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ان 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، نیک اعمال اور بتوں کی پوجا نہ کرنے کی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ خود کے بنائے ہوئے بت نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت حق دیتے ہوئے 950 سال گزر گئے، لیکن قوم نے دعوت حق قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عذاب الہی میرے قبضہ میں نہیں، وہ تو خدا کے قبضہ میں ہے، جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاہے تو لے آئے گا، پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور اللہ نے آپ کو وحی کی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کرنی شروع کر دی اور کہا، نوح نے، اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پہ کشتی بنا رہا ہے، یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اسے اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا۔
تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس کشتی میں نوح علیہ السلام نے 3 چھت بنائے تھے اور ہر چھت کے لیے الگ دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پانی ابلنے لگا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں اور جانوروں کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے، اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے اسے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہ ہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں۔ اب سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہی سے پھر پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے پانی میں غرق ہو گیا، اس کا نام کنعان تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ سائنسدانوں نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ پیارے دوستو، یہ تھا نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔